جی ملک صاحب، پارلیمانی بورڈ نے فیصلے کیے ہیں. جی ملک صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے جو اعتراض شاہد عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب اٹھاتے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی رائے ضرور ہے لیکن ہماری پارٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے، کارکنان اپنی رائے دیں گے، اور یہ جو آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ یار دوستوں کو دے رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. جی عادل، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میں تو پچھلے چند روز سے آلموسٹ ایوری ڈے ڈفرینٹ آپ کے میڈیا کے انٹریکشنز میں تو بڑی کلیئرلی 3 باتیں کہہ رہا ہوں. اب پہلی بات کہ ووٹ کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اس کا تعلق ہی آپ کی سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ہے. تو اگر مجھے کوئی یہ کہے اور کنونس کرے کہ ایک میل پریکٹس ہو رہی ہے تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے بٹوین لیڈرشپ اینڈ دا پارلیمنٹری پارٹی. اور اگر کسی لالچ میں آگے کوئی ووٹ بیچ رہے ہیں تو ایسے افراد کے خلاف پارلیمانی پارٹی کے پاس پورا حق ہے، لیڈرشپ کے پاس پورا حق ہوتا ہے کہ ان کے خلاف وہ سخت سے سخت کارروائی کریں، اور ان کے خلاف تو مقدمات بھی درج ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اس ایک میل پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے میرا رائٹ کہ فار ہوم آئی ووٹ آئی شوڈ ناٹ ڈسکلوز ٹو اینی ون، اس کی ٹریسیبلٹی انلیس کہ وہ کسی ایک ایسے میکنزم میں ہوں کہ جب میں اس کو پول کر رہا ہوں تو اس کی کوئی تھرو میل جا رہا ہے یا کچھ اس کا اور ایسا سلسلہ ہے جس میں ٹریسیبلٹی ریکوائرڈ ہو. تو یہ تو آپ اس سینکٹیٹی اور میرے ووٹنگ وداؤٹ فیئر اینڈ انڈیو انفلوئنس اینڈ ووٹنگ وداؤٹ اینی ادر ایکسٹرنل فیکٹر، میرا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے آپ وہ مجھ سے سنیچ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی ایک تو میری اس میں یہ بڑی بالکل کنسیڈرڈ ایڈوکیٹڈ پوزیشن ہے کہ آئی ول اسٹینڈ فار دا سیکریسی آف ووٹ، اور مجھے اس کے لیے اپنی اس آواز کو، چاہے میں اکیلا بھی رہ جاؤں اس آواز کو اٹھاتے ہوئے، تو میں اٹھاتا رہوں گا. دوسرا، ایک مائنورٹی کی وجہ سے آپ کے 2 4 10 لوگ آپ کی پارلیمنٹری پارٹی میں آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ اپنی ساری پارلیمانی پارٹی کو اس طرح سے اس کے اوپر ڈسٹرسٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نظام ہی درست نہیں ہے کیونکہ اس میں چند لوگوں نے ایسے کیا اور ووٹ بکے. اور کچھ ایویڈنسز بھی ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا. میل پریکٹسز، کرمنل ایکٹ. سر اب 2 چیزیں نا دیکھیں، جس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ سی او ڈی جو ہوا. allow me to conclude. Allow me to conclude. مجھے صرف اجازت دیں. جی گو اہیڈ. Yes, of course. لیکن I would like to add one more point. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر اس پر بھی کلیئرٹی لائیں، کیونکہ ایز انڈیویجول اگر آپ کو ہے رائے تو آپ کی الگ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو ہے پوائنٹ 24 میں تو آپ لوگوں کا اس پہ اتفاق ہوا تھا نا کہ یہ 23 میں غالباً اوپن بیلٹنگ ہو، سیکرٹ نہ ہو، اور پھر آپ روکیں گے کیسے اس پیسے کو کہ جو کروڑوں روپے سینٹ الیکشن میں لگتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے؟ میرے آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ مجھے اپنی تیسری بات آپ مکمل اگر اجازت دے دیتے تو میں شاید آپ کے سوال کے ساتھ ہی وہ منسلک ہو جاتے ہیں. تیسری اس میں امپورٹنٹ بات جو وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کل کچھ وکلاء نے، میں ایک وکیل بھی ہوں پیشے کے اعتبار سے، انہوں نے رینسیک کیا، وجہ کوئی بھی ہو تو آپ نے بار کاؤنسل بند کر دی، آپ نے کیا اس نظام کو ختم کر دیا. کل کو کوئی اور کرتا ہے تو کیا آپ اس نظام کو بالکل یکسر تلپٹ کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک سینکٹیٹی آف ووٹ جو سیکریسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، آپ اس پورے پرنسپل کو انڈرمائن کر کے آگے چلے جائیں. ان 3 سوالوں کے بعد میں آپ کے اس پوائنٹ پہ جس پہ آپ نے کہا کہ کروڑوں روپے کے لین دین کو آپ روکیں گے کیسے، تو میل پریکٹسز کو کرب کرنے کی موریلٹی کا کویسچن ہے. یعنی آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ ایک لیگل انسٹرومنٹ کے ذریعے موریلٹی کو ریگولیٹ کریں گے، اور اس کی قانون میں کیا حیثیت ہوگی اس کا بھی آپ فیصلہ بعد ازاں کر لیں. دوسرا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروویژن، یعنی آپ آرٹیکل 224 کو تو آج بھی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں رکھ رہے ہیں، اور 226 کو آپ نے اس لیے ریڈنڈنٹ کیا کہ آپ نے ایک ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ بھیج دیا پہلے کہ فیصلہ آئے گا، اور ایک کنڈیشنل آپ نے آرڈیننس نوٹیفائی کر دیا کہ اگر سپریم کورٹ کل کو کہہ دے گی تو پھر حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ منسوخ تصور کیا جائے گا، اور اس وقت جو الیکشن ہوں گے وہ اس آرڈیننس کے تابع ہوں گے. یعنی آئین کی شک 226 اس وقت متروک ہے اور ہیلڈ ان ابینس ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی پیچھے. تو یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، اور یہ پریکٹس اگر چل جاتی ہے تو کل کو آئین کی کسی بھی ایک شک کے بارے میں کسی بھی ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہوں. کیا یہ وارے کا سودا ہے؟
اور یہ موریلٹی آف دا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتی ہے. یہ دونوں ڈفرنٹ موریلٹی، ایک آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کی موریلٹی اور ایک یہ. اب آ جائیں کہ میری لیڈرشپ نے اس پہ ایگری کیا تھا. میں اس بات سے بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ جب COD سائن ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس وقت یہ ایک پریویلنگ سچویشن میں کہ سینٹ کے انتخابات کو شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس شفافیت تک پہنچنے کے لیے یہ رستہ اختیار ہونا چاہیے. یہ قطعی طور پر COD کا حصہ نہیں تھا. کہاں لکھا تھا کہ آئین کو مسخ کر دیں گے ایک آرڈیننس کے ذریعے؟ کہاں لکھا تھا کہ ایڈوائزری نیچر میں آپ سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسا سوال جس کو کرنے کا مکمل اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے اور آپ جا کر ایک رائے طلب کر کے اس کو طے کرنے چلے جائیں گے؟ تو یہ تو آئین کی روح کے ساتھ اس کا قتل کرنے کے مترادف ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.